رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مصروفیت کی بنا پر 2-4 دن پھر چھٹی ہو گئی ہے سبق کی، اور جہاں سے سبق ہم نے تفسیر کا چھوڑا تھا وہیں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ مسئلہ قرات خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قرات مقتدی کا قرات کرنا۔ پہلے تو جز جو ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن حدیث سے ثابت مسئلے کو ثابت کیا، قرآن سے ثابت کیا تھا۔ اب دوسرا جز جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہے کہ مسئلہ خلف الامام احادیث کی روشنی میں۔ اب یہاں پر بطور دلیل ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں، تاکہ پہلے ظاہری بات ہے حق قرآن کا تھا، قرآن سے دلیلیں دی، اب حدیث مبارکہ سے دلیلیں دیتے ہیں، تاکہ اللہ کرے جس کے دل کو تالے لگے ہوئے ہوں وہ تالے کھل جائیں۔ تو سب سے پہلی احادیث مبارکہ جو آج کے سبق میں ہم پیش کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 174 پر بھی موجود ہے، اور ابو داود شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 140 پر بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 61 پر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور بہقی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 155 پر بھی موجود ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 81 پر بھی موجود ہے، دارقطنی جلد دوسری صفحہ نمبر 328 پر بھی موجود ہے یہ حدیث پاک۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے تمام صحابہ کو حکم فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے ہمیں سنت کی تعلیم اور تلقین فرمائی، اور نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ حضور نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تم اپنے صفیں سیدھی فرما لو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہارا امام بنے، جب وہ امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، یعنی جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب اس آیت حدیث مبارکہ سے 3 باتیں ظاہر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صریح صحیح ہے، مت کوئی سمجھے کہ یہ حدیث جناب علی ضعیف ہے یا کوئی اور کرتتیاں کرے، یہ حدیث صریح صحیح اور مرفوع ہے، اور یہ ہمارے دعویٰ پر واضح دلیل ہے۔ اور اس حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کہ نماز میں امام اور مقتدیوں کے فرائض، وظائف اور ذمہ داریوں کو بڑی وضاحت اور صراحت اور بڑے واضح جناب علی بیان طریقے سے حضور نے بیان فرمایا ہے، تاکہ کسی قسم کے اس میں جناب علی التباس نہ رہے اور اشتباہ نہ رہے، شک و شبہ نہ رہے۔ اس حدیث شریف میں قرات کرنا امام کا فریضہ، وظیفہ اور ذمہ داری ہے،
اور مقتدیوں کا کام اور وظیفہ ہے کہ وہ خاموشی سے قرآن کو سنیں۔ یاد رہے کہ چونکہ یہ روایت مطلق ہے اور اس لیے سری اور جہری نماز، ہر قسمی نماز کو یہ شامل ہے کہ اس حدیث کی روح سے مقتدیوں کے لیے کسی نماز میں بھی، خواہ وہ سری نماز ہے خواہ وہ جہری نماز ہے۔ سری نماز کہتے ہیں کہ جناب علی جس میں خاموشی سے قرات کی جاتی ہے، امام خاموشی سے قرات کرتا ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اور جہری نماز جیسے صبح کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز ہے۔ تو ان نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنے کی مطلقاً گنجائش نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس حدیث سے امام اور مقتدی کے فرائض اور وظائف پر روشنی ڈالنا تھا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی امام اور مقتدی کے فرائض ترک کر دیے ہوں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ظاہری بات ہے تبلیغ احکام میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے، اور نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ تبلیغ احکام میں جناب کوتاہی نبی نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے بیان کے وقت مقتدی کے فریضہ کو جناب جی تو بیان نہ فرمایا ہو، بلکہ اس کے فریضہ کی ضد اور الٹ بیان فرما دی ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ناممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی امام کے پیچھے قرات کرنا فرض ہو، لیکن آپ مقتدی کو قرات کا حکم دینے کی بجائے اس کو قرات نہ کرنے کا حکم فرمائے، یہ ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام اور مقتدی ان کے لیے جو اعمال اور افعال فرض تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تشریح اور توضیح کے ساتھ جناب علی بیان فرما دیے کہ تکبیر تحریمہ دونوں کے لیے فرض تھی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو آپ نے الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ اذا کبر فکبروا، یعنی جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ ان الفاظوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ چاہے دونوں کے لیے فارض تھی، اس لیے حضور نے دونوں کا ہی بیان فرمایا۔ اور اب رکوع دونوں کے لیے فارض تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اذا رکع فرکعوا، یعنی جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ دونوں کے لیے فارض تھی رکوع، اس لیے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اب تیسری چیز سجدہ تھی، سجدہ دونوں کے لیے فارض تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ یوں فرمایا کہ اذا سجد فاسجدوا، یعنی جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، دونوں کو بیان فرمایا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے مشترکہ فرائض جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے قرات جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جناب جی مقتدی پر قرات فرض تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کا جو فریضہ ہے وہ بیان کیوں نہیں فرمایا اس حدیث پاک میں؟ بات نہیں سمجھے میرا خیال ہے کہ ورنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَقْرَأُوا، پھر حضور بیان فرماتے نا کہ جب وہ قرات کرے تو تم بھی قرات کرو، جب وہ قرات کرے تو تم بھی قرات کرو۔ لیکن حدیث پاک میں اذا قرأ فقرأوا کی بجائے فانصتوا کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جناب علی قرات کرے تو تم خاموشی سے اس کی قرات کو سنو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی سے اس کی قرات کو سنو۔ اس کی فرضیت کی تشریح حضور نے نہیں فرمائی۔ اور تیسری بات اس حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض اس حدیث پاک میں وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کے لفظ
نہ بھی مذکور موجود ہوتے تب بھی یہ روایت اس پر دلالت کرتی کہ جناب علی قرات کرنا امام کا وظیفہ ہے نہ کہ مقتدیوں کا ہے۔ کیوں؟ ان الفاظ کے بغیر حدیث شریف کا مفہوم اور مضمون اور مطلب یہ ہوتا کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو اپنی صفیں درست فرماؤ اور تم میں سے ایک شخص امامت کے فرائض انجام دے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو جناب علی تم آمین کہو۔ اگر مقتدیوں پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتی، توجہ کرنی میری اس بات پہ، اگر مقتدیوں پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتی تو پھر وَإِذَا قَالَ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وَإِذَا قَالَ کا لفظ نہ آتا کہ جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فقولوا آمین، تم کہو آمین، یہ لفظ فقالہ کا نہ آتا۔ حضور یوں فرماتے وَإِذَا قُلْتُمْ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تم کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو پھر اس کے بعد تک یعنی جیسے پیچھے فقولوا آمین کے ساتھ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایسے ہی وَإِذَا قُلْتُمْ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ بھی جمع کا صیغہ آتا، تب ہم بھی سمجھ لیتے کہ جناب علی سبھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ امام اور مقتدی سبھی جناب علی کی قرات کریں، حالانکہ جمع کا صیغہ اس حدیث میں آیا ہی نہیں ہے، اور آمین کے ساتھ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ جناب علی وَإِذَا قَالَ، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو پھر تم سب کہو آمین۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ صحیح مسلم میں جلد پہلی صفحہ نمبر 172 پر ایک روایت یوں بھی آئی ہے اذا قال القاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال من خلفہ آمین، جب پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو جو اس کے پیچھے ہیں وہ آمین کہیں، جو اس کے پیچھے ہیں وہ آمین کہیں۔ اب آمین کا تو سبھی کو حکم دیا جائے، لیکن قرات امام کے پیچھے کرنا یہ کسی کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ آگے بھی میں اس کی صراحتاً بیان کرتا ہوں۔ جب اس حدیث میں پڑھنے کی نسبت صرف امام کی طرف ہوئی ہے اور یہ اس امر کی واضح اور بین دلیل ہے کہ جناب علی سورۃ فاتحہ پڑھنا صرف امام کا فریضہ ہے، صرف اور صرف مقتدی کا کام ہے خاموش رہنا اور خاموشی سے جناب علی قرآن کو سننا۔ ہاں البتہ آمین کہنے میں مقتدی بھی شریک ہے کہ مقتدی بھی آمین کہیں۔ یہ ایک حدیث تھی۔ اب دوسری حدیث اس پر جو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ نسائی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 107 میں ہے، اور اسی حدیث کو ابن ماجہ نے صفحہ نمبر 61 پر بیان فرمایا ہے، اور اسی حدیث کو طحاوی شریف میں جناب علی امام طحاوی نے 128 پر صفحہ نمبر 128 پر بیان فرمایا ہے، اور اسی حدیث کو مشکات شریف میں جلد پہلی صفحہ نمبر 81 پر بیان فرمایا اسی حدیث کو۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ اب اس حدیث میں واضح طور پر
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ قرات کرنا امام کا فریضہ ہے اور امام کی ذمہ داری ہے. مقتدیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ خاموشی سے اس قرات کو سنتے رہیں. مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، اور مقتدی کا وظیفہ خاموشی حضور نے اس حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے. اب تیسری حدیث اس موضوع پر ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 61 پر بیان فرمائی گئی ہے. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے. یعنی جو امام قرات کرے گا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، مت کوئی پیچھے جناب علی قرات کرنا شروع کر دے. یہ حدیث عموم طور پر بیان ہو رہی ہے کہ جناب علی کسی نماز کی اس کی قید میں نہیں ہے. یعنی جو بھی مقتدی نماز جو بھی امام کے ساتھ جماعت میں پڑھ رہا ہے تو ہر نماز میں مقتدی ثنا پڑھ کر خاموشی اختیار کرے گا. امام چاہے جناب علی اونچی آواز سے قرات کرے، چاہے وہ امام خاموشی آہستہ آواز سے قرات کرے، ہر نماز میں جیسے ہی جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ تو قرات نہیں کرے گا، یہ خاموشی اختیار کرے گا. اب چوتھی حدیث اس موضوع پر، اس حدیث کو جناب علی طحاوی شریف صفحہ نمبر 107 پر تعریر فرمایا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مبارک ہے. حضور نے فرمایا قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم اقبل علینا بوجہہ فقال اتقرؤون والامام یقرؤ فسکتوا فسألہم ثلاثا فقالوا انا نفعل فلا تفعلوا. حضرت انس سے روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے. حضور نے نماز پڑھی، حضور کا صحابی فرماتا ہے حضور نے نماز پڑھی اور نماز پڑھا کر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور حضور نے سوال ارشاد فرمایا کیا تم امام کے قرات کرتے وقت امام کی اقتداء میں تم بھی قرات کرتے ہو؟ حضور نے یہ سوال فرمایا کیا امام کے پیچھے تم بھی قرات کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے. حضور نے پھر پوچھا، حضور نے فرمایا کیا جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے امام کے پیچھے تم بھی نماز میں قرات کرتے ہو؟ صحابہ کرام پھر بھی خاموش رہے. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے کیا امام کے پیچھے تم مقتدی بن کر پھر بھی تم بھی قرات کرتے ہو؟ تو جناب علی اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا حدیث کے آخر میں بڑا کمال. حضور نے فرمایا فلا تفعلوا، خبردار ایسا کیا تو. مطلب ہے کہ فلا تفعلوا کا لفظ بتا رہا ہے، حضور نے بڑی جھڑک دے کر اسے روکا ہے. حضور نے فرمایا کیا امام کے پیچھے تم قرات کرتے ہو؟ خبردار ایسا کیا تو. اب حضور صحابہ کو روک رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، مت کو امام کے پیچھے قرات کرے. حضور نے فرمایا خبردار ایسا مت کرنا آج کے بعد. اب آگے میں پھر تبصرہ کرتا ہوں، یہ تمام دلیلیں پہلے سماعت فرما لیں. پانچویں حدیث اس موضوع پر عن عبداللہ ابن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلی اللہ تعالی وسلم فقال خلطتم علی القرآن. طحاوی شریف صفحہ نمبر 106، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 376، کتاب القرات صفحہ نمبر 144 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں قرات کیا کرتے تھے. کچھ لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے وقت قرات کیا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا تم لوگوں نے میرے پیچھے قرات کر کے مجھ پر قرآن کی جناب جی قرات خلط ملط کر دی ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے تم نے قرات کر کے مجھ پر قرآن کریم کی قرات خلط ملط کر دی ہے. حضور روک رہے ہیں کہ میں قرات نہیں کرنی امام کے پیچھے. اب چھٹی حدیث کتاب القرات میں صفحہ نمبر 113 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مبارک ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. اس جناب علی حدیث میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی دونوں کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. حضور نے فرمایا امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرات کرے, مقتدی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خاموش ہو کر قرآن کو سنتا رہے. دونوں ہر قسم کی نماز میں. ساتویں حدیث یہ ہے ان جابر ابن عبداللہ. یہ حدیث طحاوی شریف صفحہ نمبر 106 میں ہے. ان جابر ابن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف امامی فإن قراءة الامام له قراءة. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی, جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے. یعنی مقتدی قرات نہیں کرے گا, امام کی قرات ہی کافی ہے. اب 8ویں حدیث ہے اس پر, یعنی امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا. یہ حضور فرما رہے ہیں, مقتدی کو الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 8ویں حدیث کتاب القرات صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے. ان جابر قال ان رجلا صلى خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر او العصر یعنی یکرہ فاوما الیہ رجل فنہاہ فابا فلما انصرف قال اتنہانی ان اقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتذاکر حتی سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف امامی فإن قراءة الامام له قراءة. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں زور کی نماز پڑھی یا اثر کی نماز پڑھی. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور کے پیچھے زور کی نماز پڑھی یا اثر کی نماز پڑھی, ان دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھی. تو جناب علی قرات کے درمیان میں وہ شخص حضور کے پیچھے پڑھ رہا تھا, نماز میں حضور کے پیچھے اس شخص نے قرات کرنی شروع کر دی. تو قرات کے درمیان میں ایک شخص نے اس کو اشارتاً منع فرمایا ہے, اشارتاً نماز کے اندر اشارہ فرمایا کہ نہ پڑھ, لیکن وہ جو شخص پڑھ رہا تھا وہ باز نہ آیا. جب نماز سے فارغ ہو چکے تو قرات کرنے والے شخص نے منع کرنے والے شخص سے کہا کہ تم مجھے حضور کے پیچھے قرات کرنے سے کیوں روکتے ہو. دونوں آپس میں تکرار کرنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شخصوں کی بات سننے لگے, سنتے رہے. جب حضور نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے, اس کے لیے امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے, الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. اب 9ویں حدیث